واٹر ڈسپیوٹس، اور جس کا وہ ابتدا 1850 سے کرتے ہیں، اور بہت اچھا انہوں نے اس کے بیچ میں اکاؤنٹ دیا. اگر آپ لوگ میں سے ایم شیور کہ کافی لوگوں نے وہ کتاب پڑھی ہوگی، اور جنہوں نے نہیں پڑھی وہ اس کو ضرور پڑھیں، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہسٹری میں یہ چیزیں کب سے شروع ہوئی ہیں. اب 1850 میں کیا ہوا تھا؟ 1850 میں یہ ہوا تھا کہ اگر آپ 1850 سے ایک سال پیچھے چلے جائیں، 1849 میں انگریز نے پنجاب پہ قبضہ کیا تھا. راجہ رنجیت سنگھ کی آرمی تھی، اس کو اس نے فائنلی شکست دی تھی، اور 1849 میں باقاعدہ پنجاب تاج برطانیہ کا حصہ بن گیا تھا. اب ہوا کیا کہ 1850 میں انگریز نے دیکھا کہ جو سکھ آرمی تھی نا راجہ رنجیت سنگھ کی، اس کو اس نے ڈسبینڈ کر دیا تھا، اور وہ ٹرینڈ سولجر تھے اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی. تو انگریز کو یہ کھٹکا ہوا کہ یہ نہ ہو کہ یہ لوگ اکٹھے ہو کے تو کوئی گڑبڑ کرے. تو اس لیے اس نے سوچا کہ ان لوگوں کو کسی ایسے کام پہ لگا دو کہ یہ گڑبڑ کرنا بھول جائے. تو اس نے کیا کیا کہ ان کو ایک نہر کھدانے پہ لگا دیا. مادھوپور کینال، مادھوپور ہیڈ ورک تھا راوی ریور کے اوپر، اس کے اوپر پہلے سے کینال بنی ہوئی تھی جو شاہ جہاں بادشاہ نے 1638 میں بنائی تھی شالامار باغ کو پانی دینے کے لیے اور لاہور شہر کو پانی دینے کے لیے. انگریز نے اس کے اوپر تھوڑی انجینئرنگ کی، تھوڑی ریماڈلنگ کی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کینال کو کھودو اور اس کے ارد گرد جو علاقے ہیں نا ان کے بیچ میں کھیتی باڑی کرو. اب کیونکہ انگریز قابض ہو چکا تھا، زمین ساری کی ساری جو ہے وہ اس کی تھی، تو اس نے پھر اس میں اراضیاں بانٹنی شروع کی. اب وہ جو فوجی تھے پرانے، ان کو اس نے کینال کھودنے پہ لگا دیا، اور لالچ ان کو دے دیا کہ تم کینال کھودو گے تو تمہیں اتنے مربع ملیں گے، تمہیں اتنے جو ہے وہ ایکڑ ملیں گے. تو ہر کسی کو اپنے اپنے کام پہ لگا دیا. وہ جو فوجی تھے پرانے، وہ 30 سال تک کینال کھودتے رہے. 1879 میں جا کے یہ کینال کا پورا نیٹ ورک مکمل ہوا. وہ جو ایکچوئل فوجی تھے وہ بڈھے ہو گئے یا مر گئے، اور ان کے بچوں کو زمینیں مل گئیں. اور کیونکہ انگریز نے زمینیں بانٹی تھیں، انگریز کی وفاداریاں وہ بھی مل گئی اس کو. تو اس طریقے سے یہ پہلا کینال کا سسٹم بنا. اور اس وقت سندھ کے لوگوں نے شور مچایا، آواز اٹھائی کہ جب آپ اوپر سے دریا کا پانی اتنے بڑے پیمانے پہ نکال دیں گے تو نیچے جو پانی آ رہا ہے وہ پورا نہیں آئے گا. اور صرف پانی کا مسئلہ نہیں تھا سندھ کے لیے، سندھ کو پانی کے ساتھ مٹی اور ریت بھی چاہیے، کیونکہ سندھ ڈیلٹا کے اوپر بنا ہوا ہے. یہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں یہ اولڈ ڈیلٹا ہے، اس کے آگے جو ہے وہ ایکٹیو ڈیلٹا ہے. جو ٹھٹا اور بدین کا ضلع ہے وہ ایکٹیو ڈیلٹا ہے. یہ جیولوجیکل ٹرمز ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو مجھ سے بہتر پتا ہوں گی. تو جو ایکٹیو ڈیلٹا ہے اس کے اوپر اگر مٹی کی سپلائی اور ریت کی سپلائی جو پانی کے ذریعے آتی ہے وہ بند کر دی جائے تو آگے سے سمندر کی موجیں اس کو کھانا شروع کر دیتی ہیں. کیونکہ سمندر کی موجیں تو یہ جو ڈیلٹا ہے یہ ریت اور مٹی سے بنتا ہے نا. جہاں پہ تو راکس ہیں سمندر میں، جس طرح کراچی کا ہاربر ہے، آگے آپ تھوڑا آگے چلے جائیں ہاکس بے وغیرہ کے لیے، وہاں پہ ریت اور مٹی نہیں ہے، وہاں پہ راکس ہیں. راک سے ساتھ پانی ٹکراتے ہیں تو راک اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہے. اگر ٹوٹتی بھی ہے تو بہت ٹائم لگتا ہے، اس کو صدیاں لگ جاتی ہیں ٹوٹنے میں. لیکن ریت اور مٹی تو ادھر سے موج آئے گی اور ساتھ ہی اس کو لے کے سمندر میں چلی جائے گی. تو یہ قدرت نے ایک توازن قائم کیا تھا جس میں لاکھوں سال لگے کہ اوپر سے پانی آ رہا ہے ریت اور مٹی لے کے، اور پھر وہ ریت اور مٹی ڈیلٹا کے اوپر آ کے بیٹھ جاتی ہے. ادھر سے سمندر کی موجیں آتی ہیں، وہ اس کو ساتھ لے جاتی ہیں، ادھر سے اور آ جاتا ہے. تو سن 1800 تک یہ جو ڈیلٹا تھا یہ انکریز ہو رہا تھا، یعنی یہ سمندر کو کے بیچ میں بڑھ رہا تھا. 1850 میں پہلا اس کے اوپر، آپ یوں کہیں کہ پہلا اس کے اوپر جو ہے وہ وار کیا گیا، اس کو خراب کرنے کا آغاز 1850 میں ہوا. اس کے بعد میں جو نیکسٹ بڑا پروجیکٹ ہوا وہ سرہند کینال کا تھا. وہ دریائے ستلج کے اوپر کیا گیا، اور ستلج بھی آ کے سندھ میں اور ادھر ڈیلٹا میں آ کے نکلتا ہے. وہ پارٹ اس وقت انڈیا میں ہے. ستلج کے اوپر جب انہوں نے پروجیکٹ کیا سرہند کینال کا تو اس وقت وہ پروجیکٹ شروع ہوا 1858 میں. اب اس سال سے بھی آپ ایک سال پیچھے چلے جائیں تو 1857 آ جاتا ہے، جس میں جنگ آزادی ہوئی تھی. جنگ آزادی جب ہوئی تو سکھوں کے کچھ قبیلے تھے جنہوں نے انگریز کا بھرپور ساتھ دیا، اور جنگ آزادی کے بعد جب انگریز مکمل طور پہ قابض ہو گیا، مغل حکمرانی کا خاتمہ کر دیا،
بہادر شاہ ظفر کو انہوں نے جلاوطن کر دیا. تو اس کے بعد وہ جو سکھوں کے قبیلے تھے جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا, انہوں نے انگریز کو مشورہ دیا کہ دیکھو جس طرح تم ان کو کینال بنا کے دے رہے ہو, تم ہمیں بھی بنا کے دو, ہم بھی تمہارے وفادار ہیں. اور وہ راجہ آف پٹیالہ تھا, اس نے تو جہاں تک کہا, اس نے کہا کہ تم ہمیں یہ انجینئرنگ کر کے دو, پیسہ ہم بھی تھوڑا بہت لگاتے ہیں اس کے بیچ میں, اور ہمیں یہ کینال بنا کے دو. تو اس وقت پھر ایک بہت بڑے پیمانے پہ دریائے ستلج سے پانی نکال کے سرہند کینال کا پروجیکٹ شروع کیا گیا. وہ جا کے 1880 کے قریب کمپلیٹ ہوا, اور اس میں پھر سندھ کو نقصان پہنچا. تو یہ جیسے جیسے سندھ کو نقصان پہنچ رہا تھا, جیسے جیسے یہ پروجیکٹس بن رہے تھے, سندھ ہر دفعہ آواز اٹھا رہا تھا. اور یہ جو کینال کے پروجیکٹس تھے, یہ اس کے بعد میں لوور چناب کینال کا پروجیکٹ ہوا, سدنائی بیراج کا پروجیکٹ ہوا, پھر یہ ٹرپل کینال کا ایک پروجیکٹ ہوا جو کہ بہت ہی بڑا پروجیکٹ تھا. اور اس میں انگریز جو ہے وہ پنجاب کے ان علاقوں میں پروجیکٹس لے گیا جہاں پہ آبادی کوئی نہیں تھی. اس کو وہ کہتا تھا کراؤن ویسٹ لینڈ, یعنی غیر آباد علاقے تھے. کوئی تھوڑے بہت مطلب ہے کہ وہ بکریاں شکریاں چلانے والے لوگ وہاں پہ ہوتے تھے. اس کو تو اس نے لٹرلی ڈنڈے مار کے نکال دیا, وہاں سے ہانک کے نکال دیا, اور وہ اراضیاں وہ بانٹتا گیا سکھوں میں. سکھوں کو بہت زیادہ اراضیاں ملی ادھر جو اس وقت پاکستان کا ساؤتھ پنجاب اور سینٹرل پنجاب ہے اسپیشلی. اس نے وہاں پہ بہت سارے شہر بنائے جو پہلے جن کا کوئی وجود نہیں تھا. آپ کا فیصل آباد ایک بہت بڑا شہر ہے, ابھی انڈسٹریل شہر ہے. اس شہر کا کوئی وجود نہیں تھا. یہ شہر منڈی لائل پور کے نام سے بنا, اور جتنی بھی ادھر ایگریکلچر کی پروڈکٹس جنریٹ ہوتی تھیں اس کی یہاں پہ ضرورت نہیں تھی, یہاں پہ آلریڈی فوڈ سرپلس تھی. تو وہ انگریز یہاں سے اکٹھی کرتا تھا اور ایکسپورٹ کرتا تھا, اور کراؤن کو اس کا ریونیو جاتا تھا. کاٹن گرو کرتے تھے, اور وہ مانچسٹر کی جو کاٹن ملز تھیں اس میں جا کے اس کے اوپر کام ہوتا تھا. تو اس طریقے سے انگریز یہ سسٹم ڈیولپ کرتا گیا, اور سندھ میں پانی کی جو ہے وہ کم ہوتا گیا. ایک اور چیز جو سندھ میں ہوتی تھی, جو سندھ کا ڈیلٹا کا فارمر تھا یا ڈیلٹا کا جو رہنے والا تھا وہ بہت خوشحال تھا. یہاں ڈیلٹا میں ریڈ رائس لگتا تھا. آپ لوگوں کو شاید سے بہتر اس کی ڈیٹیلز پتا ہوں گی, مجھے موٹا موٹا پتا ہے. یہاں پہ ریڈ رائس لگتا تھا, اور ریڈ رائس یہاں سے ایکسپورٹ ہوتا تھا. پرتگال جاتا تھا, ہالینڈ جاتا تھا, یورپ میں جاتا تھا, ادھر فار ایسٹ کی طرف, برما وغیرہ کی طرف, انڈونیشیا کی طرف, چائنا کی طرف, یہ ساری ایکسپورٹ ہوتی تھی. اور یہ ایکسپورٹ ہوتی تھی سمندر کے راستے, اور یہاں پہ بندرگاہیں بنی ہوئی تھیں. آپ کی جو بڑی بندرگاہیں تھیں, یہ شاہ بندر تھا, کیٹی بندر تھا, کھارو چاند کے تو تقریباً کچھ 24-25 کے قریب یہاں پہ بندرگاہیں تھیں. کچھ بڑی تھیں, کچھ چھوٹی تھیں. تو جب یہاں پہ ریڈ رائس کے کاٹنے کا ٹائم آتا تھا تو جو سندھ کا یہاں کے رہنے والا تھا وہ خود نہیں کاٹتا تھا. وہ ایک امیر مطلب ہے کہ وہ تھا, وہ اس کو خود کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی. پنجاب سے لوگ کشتیوں میں بیٹھ کے آتے تھے, اس کے لیے اس کا ریڈ رائس کاٹتے تھے, کام کرتے تھے, یہاں پہ مزدوری کرتے تھے, اور اس کے بعد میں اپنے حصے کا چاول کشتیوں میں رکھ کے واپس چلے جاتے تھے. دریا کھلا تھا, اس میں کشتیاں ملتان تک تو بہت زیادہ کشتیاں چلتی تھیں, اور پھر ملتان سے آگے لاہور کی طرف اور بہاولپور کی طرف بھی کشتیوں کے ساتھ یہ جگہ کنیکٹڈ تھی. اس چلتے ہوئے دریا کی وجہ سے اور اس چلتی ہوئی کشتیوں کی وجہ سے جو آپ کا اس وقت ساؤتھ پنجاب ہے, جو آپ کی سرائکی بیلٹ ہے, اور جو سندھ ہے, یہ بہت زیادہ ملا ہوا کلچر تھا. بہت سی جو چیزیں ہیں سندھ کے کلچر میں, ملتان کے کلچر میں, بہاولپور کے کلچر میں, وہ مشترک ہے. سرائکی زبان بھی سندھی سے بہت زیادہ ملتی ہے. اور یہ سارا کچھ کیوں تھا؟ کیونکہ یہ دریا نے ان کو ملا کے رکھا ہوا تھا. اب جس وقت یہ اوپر اتنے زیادہ پروجیکٹس بن گئے اور سندھ میں ڈیلٹے میں پانی کم ہونا شروع ہو گیا, تو سندھ تو اپنا شور مچاتا. پھر انگریز نے ایک بڑے پروجیکٹ کے بارے میں سوچا. انگریز نے کہا کہ میں بھاکڑا ڈیم بناؤں گا جو دریا ستلج کے اوپر. تو اس پہ سندھ کی سب سے بڑی آبجیکشن ہوئی, اور یہ بات ہے 1903-1904 کی. اور اس وقت سندھ میں یہ بات کی گئی کہ اگر بھاکڑا ڈیم بنے گا تو پانی بے شک آ جائے ہمارے پاس, ریت اور مٹی ڈیم کے پیچھے رک جائے گی, جس کی ہمیں شدید ضرورت ہے. اور اس وقت پریڈکٹ کیا سندھ کے لوگوں نے کہ اس سے ہمارا ڈیلٹا جو ہے یہ سمندر کھانا شروع کر دے. آلدو کہ ڈیلٹا کو پہلے سے بھی نقصان ہو رہا تھا, لیکن سمندر نے ابھی اس کو کھانا شروع نہیں کیا تھا. لیکن جو ادھر کے رہنے والے تھے وہ ان کی اپنی آبزرویشن ہوں گی, وہ ڈے ٹو ڈے دیکھتے ہوں گے کہ پچھلے سالوں میں کیا ہوتا تھا, اب کیا ہوتا ہے. تو اس وقت انگریز نے سندھ کی بات مان لی, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ ڈیم نہیں بناتے.
1920s میں آ کے اس ڈیم کا دوبارہ پروپوزل سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ یہ ڈیم بنانا چاہتے ہیں. سندھ نے دوبارہ آبجیکٹ کیا. تو اس وقت دو باتیں ہوئی. انگریز نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ڈیم پہلے اتنا بنا رہا تھا, میں تھوڑا سا چھوٹا بناؤں گا, اور اس نے کہا کہ میں اس ڈیم کے بدلے تمہیں بھی بیراج بنا کے دے دوں گا جس طرح کہ میں پنجاب کے لوگوں کو بنا کے دے رہا ہوں. اس وقت تک سندھ میں ابھی تک کوئی بیراج نہیں بنا تھا, اور اس وقت یہ سکھر بیراج کی بات ہوئی, اور سکھر کے اوپر بیراج کنسیو ہوا, ڈیزائن ہوا, اور پھر بننا شروع ہو گیا. 1932 میں سکھر بیراج کمپلیٹ ہوا, اور اس کے بعد میں پھر بھاکرا ڈیم کی بات شروع ہوئی. سندھ نے پھر آبجیکٹ کیا کہ نہیں ہم پھر بھی یہ ڈیم الاؤ نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ڈیم بنانے دو, ہم آپ کو ایک اپر اور لوور بیراج بھی بنا کے دیں گے. اور یہ وہ بیراج ہیں جو بعد میں گدو اور کوٹری کی شکل میں پاکستان بننے کے بعد مارز وجود میں آئے. لیکن جو سکھر بیراج کا انگریز نے ایک طرح کا وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ دانا ڈالا سندھیوں کو, وہ یہ تھا کہ جس طرح پنجاب کا فارمر فائدہ اٹھا رہا ہے تمہارا فارمر بھی فائدہ اٹھائے گا. لیکن ظاہر ہے پورا سندھ تو سکھر بیراج پہ نہیں چل رہا تھا نا. سکھر بیراج تو کچھ لوگوں کے حصے میں اس کا پانی آیا. اس سے یہ ہوا کہ سندھ کی کمیونٹی پہلی دفعہ ڈیوائڈ ہوئی. تو وہ جو انگریز کی پالیسی تھی نا ڈیوائڈ اینڈ رول کی, وہ وہاں سے سکھر بیراج کے تھرو سندھ میں امپلیمنٹ ہوئی, اور آج تک وہ ڈیوائڈ چل رہا ہے. آج بھی جو لوگ ان بیراجی سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, جو کہ گروور کمیونٹی ہے اور ایگریکلچر سیکٹر میں بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں ان بیراجی سے, وہ آج بھی اس چیز کے حق میں نہیں ہے جو باقی سندھ کی وائس ہے. وہ تھوڑا سا اس سے مختلف بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہاں وہ 2 ڈیم اور بنا دو, 2 کناز اور بنا دو, ہمیں اتنا پانی اور دے دو. تو وہ پورے سندھ کی اب ایک یونائٹڈ وائس نہیں رہی, اور یہ کام جو ہے یہ سکھر بیراج نے کیا تھا. پھر سکھر بیراج کے بننے سے ایک اور بہت بڑا نقصان ہوا سندھ کو, اسپیشلی جو ڈاؤن اسٹریم ڈیلٹا کی کمیونٹی تھی اس کو. سکھر بیراج کے بیچ میں سے کشتی گزرنے کی جگہ نہیں ہے, اور وہ جو ٹریڈ اور کامرس چل رہا تھا, جو ایک کلچرل کنیکشن چل رہا تھا ساؤتھ پنجاب کے ساتھ اور اپر پنجاب کے ساتھ, اور اپر سندھ اور لوور سندھ کا جو کنیکشن تھا جو اس دریا کی وجہ سے قائم تھا, بہتے ہوئے دریا کی وجہ سے, وہ ختم ہو گیا. اور پھر ڈیلٹا کی کمیونٹیز کو وہ جو اوپر سے لیبر فورس آ جاتی تھی وہ آنی بند ہو گئی. تو اس وقت یہ ایک اور نقصان جو پانی کے علاوہ تھا وہ بھی ڈیلٹا کی کمیونٹی کو ہونا شروع ہوا, اور یہاں پہ اکانومی جو ہے وہ خراب ہونی شروع ہوئی. اور پھر جو وہاں کے بندر تھے, جو کیٹی بندر وغیرہ اور یہ جو اوپر ٹریڈ میں انوالو تھے, ان کو بھی نقصان پہنچا, کیونکہ اب جو چھوٹی موٹی کشتیاں یہاں سے چلتی تھیں اور سامان لے کے جاتی تھیں وہ سکھر بیراج کو پار نہیں کر سکتی تھیں. تو اس طرح سے ایک اور لیئر جو تھی پرابلم کی وہ کریٹ ہو گئی اسپیشلی ڈیلٹا والی کمیونٹیز کے. اس کے بعد جب پاکستان بنا, پاکستان بننے کے بعد پہلا کام انڈیا نے یہ کیا کہ اب کیونکہ پہلے تو جو لڑائی تھی وہ تھی نا پنجاب اور سندھ کی, اور پنجاب اور سندھ دونوں برٹش گورنمنٹ کے انڈر آتے تھے. تو سندھ جو ہے وہ رائل گورنمنٹ کو کمپلین کرتا تھا, پنجاب کا اپنا موقف ہوتا تھا, سندھ کا اپنا موقف ہوتا تھا.